یہ جیل کے اندر مجھے برہنہ کر کے میرے آگے قرآن کے صفحات کو پھاڑ کے پھینک دیتے ہیں اور کہتے ہیں اس پر چلو۔ جب رات ہوتی نا تو اس عورت پر ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑتے تو اس عورت کی چیخنے اور چلانے اور وہ دردناک آوازیں پوری جیل کے اندر گونجتی تھی، اور ہم اپنی سزا بھول کر اس کی سزا میں گم ہو جاتے تھے، اور کئی دن ہمیں بھوکا رکھا جاتا، کئی دن ہمیں سونے نہیں دیا جاتا تھا، ہماری آنکھ لگتی تھی اسی وقت ہمیں مارنا شروع کر دیتے تھے، اسی وقت ہم پر حملہ آور ہو جاتے تھے کہ برہنہ کر کے کپڑے اتار کے ہمیں ٹھنڈے برف جیسے کمروں میں پھینک دیا جاتا، اور جب وہاں پڑے پڑے ہم بے ہوش ہو جاتے، ہماری رگوں میں خون جم جاتا، تو پھر وہاں سے ہمیں نکالا جاتا، اور ان سزاؤں پر لوگ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں موت آ جائے۔ کروڑ مرتبہ لعنت بھیجتے ہوئے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ تمہیں حیا نہیں آتی کہ قوم کی بیٹی کے بارے میں تم اس طرح زبان درازیاں کرتے پھرتے ہو، اس طرح بکواسات کرتے پھرتے ہو، اور کہتے ہو کہ یہ کہانی ہے، یہ ایک افسانہ ہے، وہاں کوئی ظلم نہیں ہو رہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین و ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ان مظالم کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں جو مظالم امریکہ والوں نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی پر کیے، اور ان مظالم کو سننے کے بعد انسان کی روح کانپ جاتی ہے اور انسان پہ سکتہ طاری ہو جاتا ہے کہ یار کس طرح ان جانوروں نے ایک عورت پر ظلم ڈھائے ہیں۔ شاید آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے، چلے میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ صدر بش کے دور کے اندر امریکہ میں ایک اسپیشل جیل تیار کروائی گئی جو امریکہ کے شہر کیوبا کے مشرقی ساحل پر موجود ہے، اور اس جیل کا نام گوانتانامو بے جیل رکھا گیا۔ جی ہاں، یہ وہی جیل ہے جو خصوصی طور پہ مسلمانوں کے لیے بنائی گئی، اور ان لوگوں کے لیے بنائی گئی جن کا تعلق القاعدہ کے ساتھ تھا یا پھر اسامہ بن لادن کے ساتھ تھا۔ اب اس جیل کے اندر کچھ ایسے افراد کو بھی بند کر دیا گیا کہ جن کو صرف شک کی بنیاد پہ اٹھایا گیا تھا کہ پتہ نہیں یہ بھی ان کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں۔ تو جو شک کی بنیاد پہ اٹھائے گئے لوگ تھے ان میں سے ایک ڈاکٹر عافیہ صدیقی بھی موجود تھی۔ اور یہ بات میں واضح کرتا چلا جاؤں کہ جب سے یہ جیل بنی تھی تب سے کسی کو نہیں پتہ تھا کہ اس جیل کے اندر کیا ہوتا ہے، کس طرح کی سزائیں دی جاتی ہیں اور کون سے قیدی رکھے گئے ہیں۔ اور پھر اس جیل کی حقیقت کھل کر اس وقت سامنے آئی جب 2014 کے اندر ہیومن رائٹس کے کچھ وکلاء امریکہ کی جیلوں کا سروے کر رہے تھے اور قیدیوں کے بیان ریکارڈ کروا رہے تھے کہ کہیں تمہیں ان جیلوں کے اندر زیادہ سخت سزائیں تو نہیں دی جا رہی، یا انسانیت سوز تم پر کوئی ظلم تو نہیں کیا جا رہا۔ تو اس سروے کے دوران وکلاء کا سامنا ایک سمیر نامی شخص سے ہوا جو بیسیکلی یمن کا رہنے والا تھا، اور اس کو اس شک پہ اٹھایا گیا تھا کہ یہ اسامہ بن لادن کا حمایتی ہے اور اس کے ساتھ تعاون کرنے والا ہے۔ اور جب وکلاء اس سمیر نامی یمنی آدمی سے ملے اور اسے بیان ریکارڈ کروانے کا کہا تو اس نے بڑی سادہ سی بات کی۔ اس نے کہا اگر تو تم یہاں صرف کارروائی پوری کرنے کے لیے آئے ہو یا پھر فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے آئے ہو تو میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے، ہاں اگر تم یہ بیان ریکارڈ کرا کے واقعتاً انٹرنیشنل طور پہ لوگوں تک پہنچاؤ گے تو میرے پاس بہت کچھ ہے جو میں تمہیں بتا سکتا ہوں۔ وکلاء نے یقین دہانی کروائی کہ بھائی تم بیان ریکارڈ کرواؤ، ہم انٹرنیشنل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا تک تمہارا بیان پہنچائیں گے۔ تو اس کے بعد یمنی قیدی نے وکلاء سے ایک بات کہی، اس نے کہا تمہیں پتہ تو ہوگا بندہ ایک مرتبہ ہی مرتا ہے، ایک مرتبہ اسے زندگی ملتی ہے۔ وہ وکلاء کہنے لگے بالکل تمہاری بات ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے۔ تو قیدی کہنے لگا لیکن میں جس جیل کی تمہیں بات بتانے جا رہا ہوں وہاں کے قیدی روزانہ مرتے ہیں۔ اب وکلاء کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، وہ حیرت میں گم ہو گئے کہ یہ اس نے کس طرح کی بات کر دی ہے۔ اس نے کہا ہاں میں بالکل تمہارے ساتھ ٹھیک بات کر رہا ہوں، میں اگر اس گوانتانامو جیل کے متعلق چند ایک حقائق تمہارے سامنے رکھوں تو تم ماننے کو تیار نہیں ہوگے کہ واقعی کیا یہ سزائیں دنیا میں دی جا رہی ہیں، کیا واقعی یہ ظلم دنیا میں ڈھایا جا رہا ہے، کیا واقعی انسانوں پر یہ ظلم کیا جا رہا ہے۔ وکلاء حیران رہ گئے، ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اب وہ کہنے لگے تم بتاؤ، کھل کے بات کرو جو بات ہے۔ تو اس سمیر نامی یمنی قیدی نے پھر بات کی، اس نے کہا میں تمہیں گوانتانامو جیل کے بارے میں صرف معمولی سی سزاؤں کے بارے میں بتاؤں گا جو ہر روز قیدیوں کو دی جاتی ہیں، اور ان سزاؤں میں جو معمولی سزا ہے وہ یہ ہے کہ ہر قیدی کو روزانہ کرنٹ لگایا جاتا ہے اور 6 گھنٹے تک اسے الٹا لٹکا دیا جاتا ہے۔ جی ہاں، تصور کریں یہ کتنا ظلم ہے، کس قدر یہ بربریت ہے۔ آپ بتائیں کیا کوئی انسان ایسے کر سکتا ہے؟ 7 گھنٹے الٹا لٹکا دینا اور پھر کرنٹ کے بجلی کے جھٹکے لگانا۔ اور پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اس نے یہ بات کی، اس نے کہا مجھے تو نہیں پتا کہ دوسروں کو کس طرح کی سزائیں دی جاتی تھی، لیکن میں اپنی بات تمہیں سناتا ہوں کہ جس سیل کے اندر مجھے رکھا گیا تھا روزانہ 3 مرتبہ تفتیشی ٹیم وہاں تفتیش کرنے آتی، 3 مرتبہ، اور جب بھی وہ تفتیش کے لیے اس سیل کے اندر داخل ہوتے آتے ہی چیخنا اور چلانا شروع کر دیتے، اور ہم پر گوسوں اور لاتوں کے ساتھ حملہ آور ہو جاتے اور ہمارے منہ کو ٹارگٹ کیا جاتا۔
اور اس کا کہنا تھا، کہتا کہ عام بندے پر ایک دن یہ ظلم ہو تو کم از کم 10 دن تک وہ بندہ اذیت اور تکلیف کی وجہ سے سو نہیں سکتا، اور یہ ظلم ایک دن کے اندر ہم پر 3 مرتبہ ہوتا تھا، اور یہ ظلم 3 مہینے اسی طرح لگاتار ہوتا رہا۔ وکیل حیران پریشان ہو گئے یہ بات سن کے۔ تو اس سمیر نامی شخص نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ ابھی بس نہیں ہوئی، یہ تو میں آپ کو چھوٹی چھوٹی سزائیں بتا رہا ہوں، وہاں جو بالخصوص سزائیں دی جاتی تھی نا، ان کے تو کیا کہنے ہیں، ان کا تو جواب کو نہیں، اور ان سزاؤں پر لوگ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں موت آ جائے، اور کئی قیدیوں نے وہاں خودکشی کرنے کی بھی کوشش کی ہے کہ اس طرح ہماری جان نہیں نکلتی، چلو خودکشی کر کے ہم اپنی جان دے دیتے ہیں، روزانہ یہ اذیت، یہ تکلیفیں ہم سے نہیں سہی جاتی۔ اور اس کے ساتھ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اس بندے نے یہ بات کی، اس نے کہا کہ برہنہ کر کے کپڑے اتار کے ہمیں ٹھنڈے برف جیسے کمروں میں پھینک دیا جاتا، اور جب وہاں پڑے پڑے ہم بے ہوش ہو جاتے، ہماری رگوں میں خون جم جاتا، تو پھر وہاں سے ہمیں نکالا جاتا، اور کئی دن ہمیں بھوکا رکھا جاتا، کئی دن ہمیں سونے نہیں دیا جاتا تھا، ہماری آنکھ لگتی تھی اسی وقت ہمیں مارنا شروع کر دیتے تھے، اسی وقت ہم پر حملہ آور ہو جاتے تھے، کئی دن ہمیں سونے نہیں دیتے تھے، تو جب کبھی ہمیں سونے کا تھوڑا سا موقع دیتے تو وہ بھی اس لیے دیتے تھے کہ یہ سوئیں، ہم ان کو سزا دیں، جیسے ہماری آنکھ لگتی تو ایک دم آ کے ہمیں مارنا شروع کر دیتے، ایک دم آ کے ہم پر حملہ آور ہو جاتے، اور ہم نیند سے ایسے بیدار ہوتے کہ جیسے ہم پر کوئی موت واقع ہونے لگی ہے۔ یہ سزائیں وہاں معمول کے ساتھ ہیں۔ اور اس نے یہ بات کرتے ہوئے آخر پہ کہا، اس نے کہا یہ تو تھی ہم مردوں کو سزائیں دی جا رہی، لیکن وہاں ہمارے ساتھ کسی ایک سیل کے اندر ایک عورت کو بھی قید کیا گیا تھا، جب رات ہوتی نا تو اس عورت پر ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑتے، تو اس عورت کی چیخنے اور چلانے اور وہ دردناک آوازیں پوری جیل کے اندر گونجتی تھی، اور ہم اپنی سزا بھول کر اس کی سزا میں گم ہو جاتے تھے کہ اس قدر اس عورت پر ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اس قدر انسانیت سوز سزا ایک عورت کو دی جا رہی ہے۔ وہ کہنے لگا جب ہمیں اس گوانتانامو جیل سے رہائی ملی اور دوسری جیل کے اندر شفٹ کیا جانے لگا، تو میں نے جیلر سے یہ کہا کہ وہ جو یہاں ایک عورت ہے جس کے رونے چیخنے چلانے کی روزانہ آوازیں آتی ہیں، کیا اس کو بھی ہمارے ساتھ شفٹ کیا جا رہا ہے؟ تو جیلر نے کہا یہاں تو کوئی عورت ہی نہیں، یعنی کہ اس نے سیدھا اس بات سے انکار ہی کر دیا کہ یہاں تو کوئی عورت ہے ہی نہیں۔ ہاں جی، لیکن دیکھیں اسی دور کے اندر، یہ بات میں آپ کو سنا رہا ہوں 2003 سے لے کے 2009-10 تک کی، تو اسی 2003 سے لے کے 2009-10 تک ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو اسی گوانتانامو بے جیل کے اندر رکھا گیا، اور یہ بات رو رو کے ڈاکٹر فوزیہ صدیقی جو کہ عافیہ صدیقی کی بہن ہے اس نے سنائی ہے۔ لیکن اسی ملک پاکستان کے کچھ نمک حرام، ڈالر خور اور ان انگریزوں کے چاپلوس وہ یہ کہتے دکھائی دیتے ہیں نہیں جی نہیں، عافیہ صدیقی ایک افسانہ ہے، ایک کہانی ہے، وہاں کوئی ظلم نہیں ہو رہا، وہاں کوئی بربریت نہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ اس نے جرم ہی اتنا بڑا کیا، اس کو سزا ملنی چاہیے تھی، اس کا علاج ہونا چاہیے تھا۔ اور میں ان بے شرموں پر کروڑ مرتبہ لعنت بھیجتے ہوئے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ تمہیں حیا نہیں آتی کہ قوم کی بیٹی کے بارے میں تم اس طرح زبان درازیاں کرتے پھرتے ہو، اس طرح بکواسات کرتے پھرتے ہو، اور کہتے ہو کہ یہ کہانی ہے، یہ ایک افسانہ ہے، وہاں کوئی ظلم نہیں ہو رہا۔ تو سنو، یہ حال ہی کے اندر ڈاکٹر فوزیہ صدیقی اپنی بہن عافیہ صدیقی سے جب ملنے گئی تو 2.5 گھنٹے تک ان کی آپس میں گفتگو ہوئی، درمیان میں شیشے کی دیوار تھی، ایک طرف عافیہ صدیقی کھڑی تھی، ایک طرف عافیہ صدیقی کی بہن فوزیہ صدیقی کھڑی تھی، اور ٹیلی فون کے ذریعے ان دونوں کی آپس میں 2.5 گھنٹے گفتگو رہی ہے۔ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کا یہ کہنا تھا کہ میں نے محسوس کیا کہ میں ایک بات کرتی ہوں، عافیہ صدیقی کو سمجھ نہیں آتی، میں پھر کرتی ہوں، میں بار بار ایک بات کو دہراتی ہوں تو پھر جا کے عافیہ صدیقی کو سمجھ آتی ہے کہ میں کیا بات کر رہی ہوں۔ تو میں نے اس سے سوال کیا کہ ایسا کیوں ہے، تمہیں میری بات کی سمجھ نہیں آتی؟ تو جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے یہ کہا کہ میں تمہیں کیا بتاؤں کہ انہوں نے کس طرح مجھ پر مظالم ڈائے ہیں، لیکن میں تمہیں صرف اتنا بتاتی ہوں کہ ایک دن انہوں نے مجھے سزا دیتے ہوئے میرے سر پر اس قدر زوردار ضرب لگائی کہ جس کی وجہ سے میری سماعت پر اثر پڑا اور اب مجھے کم سنائی دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں یار آپ نے تجربہ کیا ہوگا، آپ بھی کبھی گرے ہوں گے، کبھی آپ کا سر پھٹا ہوگا، جس طرح میرا بھی سر پھٹا ہے، مجھے 5 ٹانکے لگے تھے، 5 ٹانکے لگنے کے بعد بھی میری سماعت پر بالکل کوئی اثر نہیں ہوا، 5 ٹانکے لگے ہیں۔ ذرا تصور کرو 5 ٹانکے لگنے کے بعد اگر میری سماعت ٹھیک ہے تو پھر ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے سر پر کس قدر زور سے ضرب لگائی گئی ہوگی کہ جس سے اس کی سماعت بھی اب کمزور ہو چکی ہے۔ اور آخر پہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے یہ بات کی، اس نے کہا کہ خدا کے لیے تم مجھے چھڑوا نہیں سکتے یا میرا ساتھ نہیں دے سکتے یا مجھے اس جہنم سے آزاد نہیں کروا سکتے تو کم از کم میرے لیے اتنا کر دو، یہ جیل کے اندر مجھے برہنہ کر کے میرے آگے قرآن کے صفحات کو پھاڑ کے پھینک دیتے ہیں اور کہتے ہیں اس پر چلو، کم از کم ان کو اتنے کہہ دو کہ میرے سامنے قرآن کی بے حرمتی نہ کیا کریں،
مجھے یہ برہنہ کر دیتے ہیں، میرے ساتھ یہ اس طرح کا سلوک کرتے ہیں، تو کوئی بات نہیں، میں تو اللہ کی بارگاہ میں صبر کر ہی رہی ہوں، لیکن میرے سامنے میرے قرآن کی بے حرمتی نہ کیا کریں۔ یہ ایک مسلمان عورت ایک امریکہ کی جیل کے اندر رہتے ہوئے اپنا بیان ریکارڈ کروا رہی ہے، لیکن ہمارے سیاستدان، ہمارے بیوروکریٹس، ہمارے ادارے، ہمارے پاکستان والے، ہمارے ملک پاکستان کے باشندے اور ہمارے سوشل ورکر، ہمارے میڈیا ورکر کیا کر رہے ہیں؟ صرف 24 گھنٹے ٹی وی پہ ایک ہی بات چلائی جا رہی ہے، سیاست سیاست سیاست، فلاں پکڑا گیا، فلاں کو پکڑ لیا گیا، فلاں کو چھوڑ دیا گیا، فلاں کو جیل ہو رہی ہے، فلاں کو قید ہو رہی ہے، آج فلاں نے ایسا کر دیا، آج فلاں نے ایسا کر دیا، آج فلاں وزیر بن گیا، آج فلاں مشیر بن گیا۔ ہمارے ٹوٹل ملک پاکستان کے اندر یہی گیم چل رہی ہے بس، اور کوئی بات ہی نہیں۔ میں کہتا ہوں اسی عافیہ صدیقی کے نام پر کس بندے نے سیاست نہیں کی؟ کوئی ایک بندے کا مجھے نام بتائیں اگر آپ کے ذہن میں ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اسی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے نام پر سیاست زرداری نے، نواز شریف نے، اسی پر عمران خان نے، اور اسی پر جناب نواز شریف نے، شہباز شریف نے، ان سبھی حضرات نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے نام پر سیاست کی ہے، لیکن حقیقی کیس کسی نے نہیں لڑا۔ تو میں آخر پہ اتنا ہی آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی یا نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ۔ آخر پہ اتنے کہوں گا، یار آپ اپنے آپ کو پہچانیں، ہماری قوم اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے حق پہ بات کرنا سمجھیں۔ کب آپ کو سمجھ آئے گی، عقل آئے گی، اور کب آپ اپنوں کے حق میں آواز بلند کریں گے، اور کب ان سیاستدانوں کے چنگل سے نکل کے آپ اپنی حقیقت کی طرف آئیں گے، اپنی مقصدیت کی طرف آئیں گے، اپنے نظریات کی طرف آئیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اب کوشش کریں میڈیا پہ، کرنٹ میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، جہاں جہاں بھی آپ کی رسائی ہے، وہاں وہاں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے نام کی آواز بلند کی جائے، اور وہاں وہاں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی ایک تحریک چلا دی جائے، اور سوشل میڈیا پہ طوفان برپا کر دیا جائے، اس کو انٹرنیشنل مسئلہ بنا دیا جائے، تاکہ امریکہ اور وہاں کے رہنے والے جانور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں۔ اسی کے ساتھ میں حافظ ثاقب آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔